بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور محرم الحرام میں اکثر جو ہے نا وہ واقعات صحابہ کرام کے متعلق بیان کیے جاتے ہیں، اور بعض صحابہ کرام کے درمیان لڑائیوں کا ثبوت دیا جاتا ہے، نا اتفاقیوں کا ثبوت دیا جاتا ہے۔ جیسے ان کے درمیان بہت زیادہ لڑائی جھگڑے تھے، وہ ایک دوسرے کو سب و شتم کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو گالیاں نکالا کرتے تھے، اور تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ بڑوں کے درمیان رائج ہو گیا تھا، ایسا کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایسے افراد ہیں کہ جن کا مزاج ہی ایسا بن گیا ہے کہ جو واقعات روایتوں میں آئے ہیں، جو تاریخ کے واقعات ہیں، ان واقعات کو لے کر بھی ایسی یقینی اور جزمی کیفیت بیان کی جاتی ہے جیسے وہ قرآن بیان کر رہے ہوں۔ اب ایک واقعات آئے ہیں روایتوں کے اندر، اور ان روایتوں کو بیان کر کے وہ اپنا عقیدہ ایسا مضبوط بنا لیتے ہیں کہ جیسے قرآن پر عقیدہ رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ جتنی بھی روایات آئی ہیں، ان روایات کو جب تک آپ اکابرین علماء سے شروحات نہیں پڑھ لیں گے، اکابرین کی اس میں رائے کو نہیں لے لیں گے، تب تک روایت کو پڑھنا درست نہیں بنے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب روایت ہم تک آتی ہے تو یہ انسانوں کے ذریعے ہوتی ہوئی آ رہی ہے، اور قرآن اور روایت میں، حدیث میں فرق ایک بڑا واضح ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لیکن روایت، حدیث، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے نہیں لی ہے۔ لہذا قرآن اور حدیث اس اعتبار سے کہ قرآن محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، روایت محفوظ نہیں ہے، اس میں انسان تبدیلی کر سکتا ہے، اور مختلف دوروں میں یہ ہوتی رہی ہے۔ تو اگر آپ روایت کو بھی وہی درجہ دیتے ہیں جو قرآن کا ہے تو یہ بات بالکل غلط ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کو اپنے درجے پر رکھنا چاہیے، روایت کو اپنے درجے پر رکھنا چاہیے۔ اگر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو جائے تو بالکل سر آنکھوں پر، پھر کون مسلمان نہیں مان سکتا اس کو۔ لیکن حدیث کی کتابوں میں آنے والی روایتیں، چاہے وہ بخاری مسلم کی روایت ہو، مسند احمد کی روایت ہو، جب تک آپ علماء کرام کو نہیں پڑھ لیں گے، اس کے بارے میں علماء کرام نے کامنٹس کیا کیے ہیں، ان کے راویوں میں کامنٹس کیا کیے گئے، جب تک آپ اس پر نظر نہیں کر لیں گے تب تک وہ روایت آگے آپ بیان نہیں کر سکتے، اور آپ اس روایت پر عقیدہ بنانا، احکامات کا استنباط کرنا، یہ آپ بالکل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ایک دور تک تو روایتوں کا سلسلہ سے ہی چلتا رہا، لیکن جب ان روایتوں کو جمع کیا جانے لگا، پھر مخالف گروہ پیدا ہوئے، اور جس کا دل کیا اس نے اپنی اپنی روایتیں بیان کرنا شروع کر دی۔ اس کی حفاظت کے لیے کرائٹیریا علماء کرام نے بنایا، منتخب کیا، اور اللہ رب العزت کا ایک فرمان ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق بندہ یا ایسا بندہ کہ جس کی بات میں کسی بھی طریقے سے کوئی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، ایسی بندہ کوئی خبر لے کر آتا ہے تو پہلے اس کی چھان بین کر لیا کرو۔ اسی آیت کے تحت ہمارے شارحین نے، اسماء الرجال کے علماء کرام نے دو صورتیں بنائی ہیں۔ نمبر ایک، جب بھی کوئی روایت آئے گی تو سب سے پہلے اس کے راویوں کو دیکھنا پڑے گا کہ جتنے بھی اس کے اندر راوی آ رہے ہیں اوپر سے نیچے تک، یعنی جو بھی امام حدیث وہ روایت لے کر آ رہے ہیں یہاں سے لے کر اوپر تک، جتنے بھی اس میں راوی آ رہے ہیں وہ سب ثقہ ہونے چاہیے، سب کا سماع ثابت ہونا چاہیے، سب کی ملاقات ثابت ہونی چاہیے، تب جا کر ان راویوں کو آپ کلیئر کریں گے۔ نمبر دو، اس کے بعد پھر جو روایت کا ٹیکسٹ ہے، جو متن ہے، جو اصل حدیث کہلاتی ہے، اس حدیث کو بھی پہلے چیک کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ قال رسول اللہ کہہ کر آپ کو کوئی سنائے، آپ اس کو یقین کر لیں، مان لیں اور اپنے دین کا حصہ بنا لیں، اس سے عقائد نکالنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو حدیث کا متن دیکھنا ہوتا ہے، اور متن چیک کرنے کے لیے پھر علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ حدیث قرآن کی وضاحت کے لیے آتی ہے، کبھی بھی حدیث قرآن کے مخالف نہیں ہو سکتی۔ جو روایت قرآن کے مخالف ہو رہی ہے تو لازماً وہ بالکل جو ہے نا وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ وہ قرآن کے مخالف جا رہی ہے، اور ہمارے پاس صحیح اور غلط چیک کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم قرآن پر اس کو پیش کریں گے۔ اگر وہ قرآن کے مطابقت میں جا رہی ہوگی تو قبول کریں گے، اگر مطابقت میں نہیں جا رہی ہوگی تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ اس کی مثالیں بہت ساری ہیں۔ ایک
مثال بطور تفہیم کے لیے آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. بخاری میں ہی ایک روایت موجود ہے, قیامت کے دن جب اللہ رب العزت جنتیوں کو جنت میں بھیج دیں گے, جہنمیوں کو جہنم میں بھیجیں گے, تو کچھ جگہ بچ جائے گی اور جہنم تقاضا کر رہی ہوگی کہ کوئی اور بندہ ہے, اور کوئی بندہ ہے, تو اللہ رب العزت اسی وقت ایک نئی مخلوق کو پیدا فرمائے گا اور جہنم میں داخل کر دے گا. یہ روایت بھی بخاری میں آ رہی ہے. تو کیا ہم اس روایت کو تسلیم کر لیں؟ راویوں کے اعتبار سے راوی درست ہے, چاہے بعض راویوں کے حافظے کا مسئلہ تھا, لیکن ثقہ راوی ہیں سب میں. اب اس کے بعد علماء کرام نے غور کیا اس کے متن پر, متن کو دیکھا تو وہ قرآن کی مخالفت میں جا رہا ہے, اور وہ اس طریقے سے جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, ایک مثقال ذرہ, اس کے برابر بھی اللہ رب العزت کبھی کسی پر ظلم نہیں فرماتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے, وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. تو اب اگر وہ ایک مخلوق کو پیدا فرمائے, اس کو سمجھنے سمجھانے کا موقع نہ ملے, اس کے پاس کوئی ہدایت کا راستہ نہ جائے, اور اسی وقت اس کو جہنم میں داخل کر دے, تو یہ تو انصاف کے خلاف ہے, سری ظلم ہے یہ تو. لہذا یہ روایت قرآن کی مخالفت میں جا رہی ہے, اس لیے ہمارے علماء کرام نے اس روایت کا بالکل انکار کر دیا. اب کچھ بھرم کے طور پر بھی یہ بات بیان کی جاتی ہے, بخاری مسلم میں روایت آ گئی ہے, بخاری مسلم میں روایت آ گئی ہے, اس کے نام سے ایسی باتیں بیان کر دی جاتی ہیں کہ امام بخاری کی روح بھی تڑپتی ہوگی, امام مسلم بھی کانپ جاتے ہوں گے کہ یہ ہمارے نام سے کیا کیا چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. اب کئی افراد سوشل میڈیا پر ایسے آ گئے ہیں کہ جنہوں نے اب یہ اپنا وتیرہ بنا لیا ہے, بھائی 2812 بھائی بڑی روایت عام کروا دی, بخاری کی روایت ہے, اس میں ایک صحابی کی زیادتی کا ذکر آ رہا ہے, اس کو عام کر دو, چونکہ وہ مولا علی کے خلاف تھے لہذا اس کو روایت کو عام کرو اور سب میں بیان کرو. اب کیا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید مولا علی اور دیگر صحابہ کرام میں کوئی بہت زیادہ ذاتی اختلافات تھے, رنجشیں تھیں, گالیوں تک نوبت پہنچ گئی تھی, قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ گئی تھی. یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں اور امت میں یہ فساد پیدا کیا جا رہا ہے, اور وہ کر رہے ہیں جو بغیر شرح کے اس کو پڑھتے ہیں. شروحات کو پڑھا نہیں, اسماء الرجال کے علماء کو پڑھا نہیں, بس دیکھتے ہیں بخاری مسلم کی روایت ہے, بولتے ہیں بھائی بخاری مسلم کی روایت ہے, راوی صحیح ہے, اس کے صحیح روایت ہے. صرف راویوں کو دیکھ کر صحیح قرار دینا یہ کوئی علمی فیصلہ نہیں ہے, بلکہ راویوں کے ساتھ ساتھ متن کو بھی دیکھنا, متن کے جو ماہر علماء کرام ہیں, جو قرآن کو صحیح طریقے سے جانتے ہیں, جو روایتوں کو صحیح طریقے سے جانتے ہیں, ان کی رائے کو لینا, انہوں نے اس کے بارے میں کیا کلام کیا, کوئی گرفت تو نہیں کی, کوئی پکڑ تو نہیں کی, کہیں سے یہ ثابت تو نہیں ہوا کہ راویوں کا کلام بیچ میں شامل ہو گیا ہے, یا راوی کی وجہ سے اس کے اندر پرابلم پیدا ہو رہی ہے جو قرآن کی مخالفت میں جا رہی ہے. وہ ساری باتوں کو پڑھے بغیر جب بیان کیا جاتا ہے تو لازماً نتیجہ یہی آتا ہے کہ پھر امت میں فسادات ہوتے ہیں. محرم کے مہینے میں اکثر ایک مسلک والے صحابہ کرام کے متعلق ایسی باتیں بہت بیان کرتے ہیں کہ جناب فلاں تو ایسا تھا, لان تان کا معاملہ کیا جاتا ہے معاذ اللہ. اسی چکر میں آ کر بغیر پڑھے, میں نہیں کہتا کہ کوئی جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے, دلوں کے حال اللہ جانتا ہے, لیکن بغیر پڑھے, نادانی میں, بغیر سوچے سمجھے, شروحات کو پڑھے بغیر, اسماء الرجال کے علماء کو پڑھے بغیر یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں. اب ان کا ایک ذہن بن گیا ہے کہ ٹھیک ہے جناب ہم ان کا نام ادب سے لیتے ہیں, لیکن انہوں نے مولا علی کے ساتھ صحیح نہیں کیا, انہوں نے گالیاں دلوائیں گے, انہوں نے ایسا کیا, انہوں نے ایسا کیا. اس کی بنیاد پر جو بیچارہ سنی ہے, مسلمان ہے, ایک سادہ لوگ, اس کے ذہن میں الگ الگ باتیں چلی جاتی ہیں اور پھر ایمان کے خطرات لاحق ہو جاتے ہیں. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. آج آپ کے سامنے مسلم کی ایک روایت بیان کر رہا ہوں جو بڑے زور و شور سے ایک صاحب بیان کرتے ہیں اور کثیر لوگ بھی بیان کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, چونکہ سبھی کو آزادی ہے لہذا ہر ایک بیان کر رہا ہے. وہ روایت مسلم شریف کی ہے اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 2404. اس میں یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا تھا کہ تم مولا علی کو گالیاں دیا کرو. اس کے اندر یہ روایت کے اندر آ رہا ہے اور یہ مسلم کی روایت ہے. ارشاد فرمایا کہ امر معاویہ بن ابی سفیان سعدن, امیر معاویہ نے حضرت سعد کو حکم دیا, فقال ما منعک ان تسب ابا تراب, تم ابو تراب کو گالیاں کیوں نہیں دیتے ہو, کیا چیز روکتی ہے تمہیں کہ تم ابو تراب کو گالیاں نہیں دے رہے ہو. تو اس روایت کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو امیر معاویہ نے حکم دیا کہ تم علی کو گالیاں دیا کرو. پھر آگے روایت آ رہی ہے سعد بن ابی وقاص نے منع کر دیا
اور مولا علی کے فضائل بیان کیے کہ بھئی میں ان کو گالیاں نہیں دے سکتا کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے فضائل بیان کیے گئے. اس روایت کو لے کر بڑا جھگڑا کیا جاتا ہے، طوفان بدتمیزی مچایا جاتا ہے اور لوگوں کے ایمانوں کو ضائع کیا جاتا ہے. بہت نقصان کی بات ہو جاتی ہے. 1450 سال کے بعد ایک روایت آپ کو مل رہی ہے، آپ پڑھے بغیر اس کے اندر کلام کر رہے ہیں، شروحات کو آپ نے پڑھا نہیں ہے، اور یہ روایتیں لا لا کر اہل سنت کا نام دے کر کتابوں کے حوالے دے کر آپ کہتے ہیں کہ بھئی امیر معاویہ نے سعد بن ابی وقاص سے گالیاں دلوائی ہیں مولا علی کو. تو بات یاد رکھ لیجئے گا کہ ایک تو کوئی بھی حدیث آئے اس کو تمام مقامات سے پڑھنا، جس کو اجتماع تناظر کہتے ہیں، یعنی ایک روایت کو تمام مقامات سے پڑھ کر سب پر نگاہ رکھ کر سب کا اعتبار کرنا، دیکھنا کس روایت میں کون سے الفاظ کی زیادتی ہے، کہاں راوی کیا کلام کر رہا ہے، کہاں کلام کو زیادتی میں لے کر جا رہا ہے، کہاں کمی میں لے کر جا رہا ہے، یہ سب باتوں کا خیال کرنا ضروری ہوتا ہے. اب آپ سے ذکر کر دیتے ہیں یہ جو حدیث ہے مسلم کی 2404، اس میں ایک راوی آ رہا ہے بکیر بن مسمار، یہ ایک راوی ہے. اس کے بارے میں علماء کرام نے کامنٹس کچھ اچھے نہیں دیے، بعضوں نے اچھے بھی دے دیے لیکن کئی علماء کرام نے بلکہ اکثریت نے اچھے کامنٹس نہیں دیے ان کے بارے میں. یہ بکیر بن مسمار کے بارے میں امام بخاری ارشاد فرماتے ہیں فیہ بعض النظر، اور تہذیب الکمال میں امام بخاری اس روایت کو لے کر آئے، اس کے بعد اس پر کمنٹس کیے تو ارشاد فرمایا کہ فیہ نظر، اس روایت میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے ان الفاظوں کی وجہ سے. اسی طریقے سے امام ذہبی اپنی کتاب الکاشف میں ارشاد فرماتے ہیں فی شیء، اس میں کچھ دیکھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، تھوڑا پرابلم ہے اس راوی کے اندر. اسی طریقے سے اور بہت سارے ائمہ شارحین اور اسماء الرجال کے علماء یہ اس کے بارے میں کلام کر کر گئے ہیں. اسی طرح ابن حزم نے کلام کیا ہے بکیر ضعیف، یہ ضعیف راوی ہے. اسی طریقے سے تہذیب الکمال میں امام نسائی ارشاد فرمائے لیس بہ بأس، فرمایا کہ چلو اگر اس کی روایت لے بھی لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی کہ امام نسائی جب یہ کلام کرتے ہیں تو سب ہی جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ کوئی اچھے الفاظ نہیں، اچھے کامنٹس نہیں، مطلب یہ بالکل کلیئر نہیں کر رہے بندے کو کہ بندہ بالکل ٹھیک ہے، ثقہ ہے، ایسا نہیں کہہ رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں چلو ٹھیک ہے اس کی روایت شامل کر بھی لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس طریقے سے کلام کیا جاتا ہے لیکن بالکل بندے کو کلیئر نہیں کیا جا رہا کیونکہ اس بندے کی غلطی ہر جگہ پر نہیں بلکہ کہیں کہیں پر آتی ہے. تو اس طریقے سے یہ چیز جو روایت آ رہی ہے یہ بکیر بن مسمار سے آ رہی ہے، اور اس کے بارے میں علماء کرام یہ کمنٹس کر چکے ہیں کہ یہ راوی درست نہیں ہے، بالکل آپ اس کو کلیئرٹی نہیں دے سکتے ہیں. اس کے بعد اب یہی روایت کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد سے یہ کلام کیا، یہی روایت مسند احمد بن حنبل میں 7 جگہ پر آ رہی ہے. خود امام بخاری جب اس روایت کو لے کر آ رہے ہیں 2 مقامات پر تو الگ آ رہی ہے. مسند احمد کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹوں سے یہ روایت آ رہی ہے مختلف مقامات پر. ان روایتوں میں کہیں پر بھی سب کا لفظ نہیں ہے، کہیں پر بھی یہ الفاظ نہیں ہے کہ امیر معاویہ نے حضرت سعد سے کہا ہو کہ تم علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتے ہو، کہیں پر یہ الفاظ نہیں ہے. اسی طرح امام بخاری جو 2 جگہ لے کر آئے ہیں وہاں پر بھی یہ الفاظ موجود نہیں ہیں. مسند احمد کے اندر اس کے مختلف حوالے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. اسی طرح بخاری میں 4416 اور دوسرا حوالہ ہے 3706. ان مقامات پر یہ روایت موجود ہے لیکن وہاں پر سب کے الفاظ نہیں ہے کہ گالیاں دلوانے کا امیر معاویہ نے حضرت سعد کو حکم دیا، ایسا کہیں پر ذکر نہیں ہے. یہ ایک مقام پر بات آ رہی ہے. اب یہی روایت کئی اور جگہ پر آئے تو وہاں پر سب کا ذکر نہیں آ رہا، اس میں سب کا ذکر آ رہا ہے تو تھوڑا کان تو کھڑے ہونے چاہیے نا کہ جناب سب جگہ پر جب اور راویوں سے روایت آ رہی ہے تو گالیوں کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر آ رہا ہے تو ذکر ہے. تو جب راویوں کو کھنگالا تو بکیر بن مسمار ایک کمزور راوی نکلا اور اس کی روایت میں گالیوں کا ذکر آ رہا ہے اور کہیں پر گالیوں کا ذکر نہیں آ رہا ہے. لہذا اس روایت کو علماء کرام نے اس روایت کے اس حصے کو انکار کیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ یا تو آپ اس کی تعویل کریں یا پھر اس کا انکار کر دیں، اس لیے کہ صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنی کمزور تربیت ہوئی اور لینے والے بھی اتنے کمزور تھے کہ حضور کے انتقال کے فوراً بعد ہی یہ فتنہ پھیل گیا؟
کہ فوراً ہی گالیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، فوراً ہی آپس میں اختلافات شروع ہو گئے ہیں اور اتنی زیادتیاں ہو گئی ہیں کہ قتل و غارت گری تک بات آ گئی ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس امت کو بہترین امت قرار دیا ہے. لہذا اگر آپ صحابہ کرام کے متعلق ایسی باتیں کرتے ہیں تو یہ روایت یا آپ کے یہ الفاظ یا یہ تصور قرآن کی آیت کے خلاف جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم و تربیت کے خلاف جاتی ہے بات. لہذا آپ یہ کام نہیں کر سکتے. اور جو یہ بیان کر کے، یہ روایت بیان کر کے یا ایسی ہی دیگر روایت کو بیان کر کے امیر معاویہ کو ظالم اور حضرت علی کو مظلوم اور امیر معاویہ کو جو ہے نا وہ لعنت کرنے والا یا لعنت کروانے والا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کی بہت بڑی زیادتی ہے اور خام خیالی ہے. کل بروز محشر آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا. آج تو آپ تماشا مچا سکتے ہیں، طوفان بدتمیزی مچا سکتے ہیں، آج آزادی ہے زبان کی، لیکن کل بروز محشر اللہ رب العزت کو حساب دینا پڑے گا ان باتوں کا. روایت پڑھنے کا، حدیث پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بخاری اٹھائیں، کھولیں اور جو دل کرے پڑھنا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہوتا کہ مسلم کی کتاب اٹھائیں اور جو روایت سامنے آ گئی اس کو بیان کر دیں اور بس بات ختم کر دیں. بہت سارے کریشز ہوتے ہیں اس کے اندر، چاہے وہ بخاری کی روایت ہو، چاہے وہ مسلم کی روایت ہو. ہاں جب بالکل کلیئر طریقے سے ثابت ہو جائے کہ ہاں یہ قال رسول اللہ، فرمان بھی قرآن کے مطابق ہے اور راوی بھی سارے درست ہیں، جب یہ دونوں باتوں سے کلیئر ہو جائے گی تو سر آنکھوں پر حدیث حضور کی ہے، پھر تو ہم مانیں گے. مسلمان کے پاس اس کے علاوہ اور چارہ کیا ہے؟ اس لیے یہ باتیں کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ شروحات کو پڑھ لیا جائے، اکابرین کو پڑھ لیا جائے، اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے. یہ نادان لوگ اگر اس حدیث کی شرح بھی پڑھ لیتے، جیسے مسلم کی شرح لکھی ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اور مختلف شروحات اس پر لکھی گئی ہیں، اور اسی کو اگر پڑھ لیتے تو یہ نتیجہ درست بیٹھ جاتا اور امت میں یہ فساد نہیں پھیلتا کہ جناب 2812 جا کے پڑھو اور اس میں دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. اب یہ اسی کی شرح کرتے ہوئے امام نووی ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا قال العلماء الاحادیث الواردہ التي في ظاہرها دخل على صحابی یجب تأویلها. ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی ایسی روایت کہ جس میں صحابہ کرام کے لیے برائیاں بیان کی جا رہی ہوں اور ان کے کردار کشی کی جا رہی ہو، ان کے لیے برے کلمات یا برا کردار ان کا بیان کیا جا رہا ہو، فرمایا اس روایت کی تعویل کرنا یہ واجب ہے. اہل سنت علماء کرام کا قول تو یہی ہے، لیکن ہمارے چونکہ نادان لوگ پڑے بغیر باتیں کر دیتے ہیں، دوسروں کو موقع مل جاتا ہے، نتیجتاً ایسی باتیں پھر لوگوں میں عام ہو جاتی ہیں جس سے فتنہ فساد پھیلتا چلا جا رہا ہے. لوگوں میں صحابہ کرام کے متعلق جو ہے نا وہ برے کلمات، برے تاثرات آتے چلے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو اب قائل ہوئے اس بات کے کہ جناب وہ جو صحابہ کرام برے ہیں ان کے متعلق وہ گالیوں کے الفاظ کہتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمیں اس سے بچنا چاہیے. تو امام نووی ارشاد فرماتے ہیں اپنی شرح المنہاج میں، ارشاد فرمایا کہ یجب تأویلھا، کہ اس کی تعویل کرنا یہ واجب ہوتا ہے. پھر یہ جو کلمات آئے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے اب حضرت سعد بن ابی وقاص کو گالیوں کا حکم دیا، اس کی بہت ساری تعویلات بیان کی ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، وہ ہم بعد میں کریں گے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ایسی روایات ہمیں بیان کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے حدیثوں کو. آپ یہ روایتیں آتی رہیں، یہ قال رسول اللہ تو نہیں ہے نا، یہ ایک تاریخی بات آئی ہے کہ بھئی دو صحابی کے درمیان ایسا ہوا تھا. یہ کوئی حدیث ہے کوئی؟ چاہے بخاری مسلم کے اندر آئی ہے، اور پھر بخاری مسلم کے آنے کے بعد اس کو حدیث کا نام دینا، جبکہ حدیث نہیں تاریخ کی بات ہے. یعنی صحابہ کرام کے درمیان ایک واقعہ ہوا تو اس کی بات آ رہی ہے. امام بخاری نے روایت کر دیا، امام مسلم نے روایت کیا، تو کیا مسئلہ ہو گیا اس کے اندر؟ اس لیے ان روایات کی تعویلات ضروری ہیں. جو یہ بیان کرتا ہے بغیر تعویلات کے یا بلا وجہ ان چیزوں کو بیان کرتا ہے اور اچھی چیزیں بیان کریں، پوزیٹیو چیز بیان کریں، ضروری نہیں کہ آپ ان چیزوں کو بیان کریں. لیکن جو بیان بھی کرتا ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کا ذہن بنائے کہ اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم قرآن کے مخالف چلے جائیں گے اور صحابہ کرام کو برا ثابت کرنا پڑے گا، حالانکہ قرآن پاک صحابہ کرام کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے. اب امام مسلم یہ روایت کیوں لے کر آئے؟ امام مسلم یا کوئی بھی محدث ہوتے ہیں، وہ جب ایک چیپٹر قائم کرتے ہیں، ایک باب قائم کرتے ہیں، اس کے متعلق وہ مختلف روایتیں لے کر آتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پہلے صحیح روایتیں لے کر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کمزور روایت لے کر آتے ہیں. اور یہ ہر امام یا ہر محدث کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ اپنے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی روایت ایسی آ رہی ہے کہ ایک طرف زیادہ روایتیں ہیں اور ایک طرف ایک روایت ہے اسی موضوع سے متعلق،
اور اس ایک روایت کے اندر ان سب روایتوں سے ہٹ کر مخالفت میں کچھ الفاظ آ رہے ہیں تو وہ زیادتی بالاتفاق قبول نہیں کی جاتی ہے. یعنی ایک جگہ ایک ہی موضوع سے متعلق ایک روایت آ رہی ہو، دو تین راویوں سے آ رہی ہو الگ الگ، اور وہی روایت ایک جگہ پر آ رہی ہے اور اس میں زیادتی ہے، تو وہ قابل قبول نہیں ہوتی. اب امام مسلم جب یہ لے کر آئے، اس سے پہلے کئی روایتیں لے کر آئے، اس کے بعد روایتیں لے کر آئے. اب یہ بطور استشہاد کے آتی ہے. بطور استشہاد کا مطلب یہ ہے کہ بھئی وہ روایت اور یہ روایت سیم ہی ہے، لیکن یہ جو زیادتی ہے یہ زیادتی قابل قبول نہیں ہوتی ہے. یہ ہر ایک امام کا طریقہ کار ہوا کرتا ہے. اب یہ پڑھے بغیر اگر آپ اس کو بیان کریں گے، سمجھائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے پھر نقصان ہی اٹھانا پڑے گا. اب آخری بات وہ یہ ہے کہ یہ بکیر کی روایت کو تسلیم کیوں کر لیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بکیر بن مسمار، یہ لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ سعد بن ابی وقاص کا غلام تھا. تو کئی لوگوں نے کہا بھی سعد بن ابی وقاص کا غلام ہے، صحابی رسول ہیں، بہت اچھے ہیں، اعلیٰ درجے کے ہیں، تو ان کا جو غلام ہے تو ظاہر سی بات یہ بھی اچھا ہوگا. تو یہ سمجھ کر اس کو اوکے کر دیا گیا. پھر وہ بعد میں بات واضح ہوئی کہ نہیں جناب، اس کی بہت ساری غلطیاں ہیں، یہ بات بیان کرنے میں کمزوری کر دیتا ہے، اس کی روایت کے اندر پرابلمز آ جاتی ہیں. اسی وجہ سے امام بخاری، امام نسائی اور مختلف علماء کرام نے مختلف مقامات پر اس کے بارے میں کامنٹس اچھے نہیں دیے گئے بکیر بن مسمار سے متعلق. لہذا یہ جو بکیر بن مسمار کی روایت آ رہی ہے، اس کو اس لیے علماء کرام نے قبول کر لیا کہ اس کو سعد بن ابی وقاص کا غلام سمجھا جاتا تھا، اور جب غلام سمجھتے تھے تو اس کو قبول کر لیا. لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ بکیر بن مسمار وہ نہیں ہے، بلکہ سعد بن ابی وقاص الگ تھے، الگ دور میں تھے، بکیر بن مسمار الگ تھا. یہ سعد بن ابی وقاص کا غلام نہیں تھا. ٹھیک ہے، لہذا اس کو ہمیں دیکھنا ہے. کوئی بھی بات ہم بیان کر رہے ہیں، کوئی بھی روایت بیان کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کو بیان کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ امت میں فسادات نہ ہو، اور روایتوں کو آپ کوئی قرآن کا درجہ نہ دیں، یا روایت پر آپ اتنا یقین کامل رکھ لیں کہ جناب جیسے آپ کے سامنے کوئی بات بیان کی جا رہی ہو، آپ کی آنکھوں کے سامنے واقع ہو رہا ہے. آپ بالکل ایسا نہ کیجئے. آپ اس طریقے سے عقیدے کے فساد میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اس لیے ہر روایت کو بیان کرنے سے پہلے اس کے شارحین کو پڑھ لینا، اس کی تمام شروحات کو دیکھ لینا، یا اسی روایت کی تمام تخریج کو دیکھ لینا کہ یہ روایت کہاں کہاں پر آئی ہے، کن کن الفاظوں سے آئی ہے، اور کہاں کہاں کیا تبدیلی آ رہی ہے. لہذا ہمارا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست نہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے لیے گالیوں کا حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے. یہ بالکل دلوں سے مٹا دیجئے، اور یہ بات بالکل غلط ہے. چاہے کتابوں میں آئی، لیکن حدیث پڑھنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے.